الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق الله العلي العظيم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین اسلام کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اس کے ماننے والوں کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں منصوبہ بندی کا اہتمام کریں. مائکرو پلاننگ. ذاتی زندگی، اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق کیسے مضبوط ہو، ہم اللہ تعالیٰ سے قریب کیسے ہوتے چلے جائیں، اس کی منصوبہ بندی. ہماری جو عبادات ہیں اس میں خشوع و خضوع کیسے پیدا ہو، اس کی منصوبہ بندی. ہمارے بیوی بچے صحیح راستے پر کیسے لگ جائیں، اس کی منصوبہ بندی. ہمیں مال و اسباب کی ضرورت ہے، خود اپنے اوپر خرچ کرنا ہے، اپنی بیوی پہ خرچ کرنا ہے، بچوں پہ خرچ کرنا ہے، تو معاش کی منصوبہ بندی، حلال روزی کی منصوبہ بندی. ہم جس اجتماعیت میں رہتے ہیں اور ہمارے اوپر اسلام نے بہت ساری ذمہ داریاں ڈالی ہیں، مسلمانوں کے ساتھ تعلقات، روابط، حقوق، اس کی منصوبہ بندی. غیر مسلم بھائی ہمارے دائیں بائیں بستے ہیں، ہندوستان میں کثیر تعداد میں موجود ہیں، ان کے بارے میں منصوبہ بندی. یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا ایک مرتبہ ملی ہوئی ہے، یہ زندگی ایک مرتبہ ملی ہوئی ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے جو نعمتیں ہم کو ملی ہوئی ہیں وہ ایک مرتبہ ملی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد موت آ کر کے اس دنیا کا خاتمہ کر دے گی اور ابدی زندگی کا دروازہ کھل جائے گا. تو اس دنیا کی منصوبہ بندی ایسے کہ اس سے زیادہ ہم استفادہ کریں کہ ہماری روزی روٹی، ہمارا پیٹ پردہ صحیح ہو سکے، ہمارے بیوی بچے مفلوق الحال نہ ہوں. لیکن سب سے بڑی منصوبہ بندی یہ ہے کہ اس دنیا کو ہم ایسے برتیں کہ آخرت میں جانے کا راستہ واضح ہو جائے. اسی لیے کہا گیا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. ذہین شخص وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو حاصل کرے اور موت کی بعد والی زندگی کے لیے منصوبہ بندی کرے، اس کے لیے کام کرے. یہ جو کائنات ہے یہ منصوبہ بند ہے، ویل پلانڈ ہے یہ پوری کائنات. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے یہ کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے، یہ ہم اگر کھیلنا چاہتے تو اپنے پاس ہم کھیل لیتے. یہ جو زمین اور آسمان اور اس کے درمیان یہ ساری پنہائیاں اور انسان کا وجود، یہ ساری چیزیں حق کے تحت ہم نے پیدا کی ہیں اور با مقصد ہیں، منصوبہ بند ہیں. یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی منصوبہ بند تھی. آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، صحابہ کے ساتھ تعلقات، اپنے گھر کے معمولات اور معاشرے کے اندر آپ کی چلت پھرت، سب منصوبہ بند تھی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے آپ نے قابل ذکر جتنے بھی کام کیے ہیں اس زمین پر، وہ 3 چیزوں سے خالی نہیں تھے: مائکرو پلاننگ، باریک بینی کے ساتھ منصوبہ بندی. نمبر 2، جو وسائل آپ فراہم کر سکتے تھے وہ وسائل کی فراہمی. اور تیسری بات یہ کہ اس کام کو اچھے افراد کے سپرد کرنا. یہ 3 چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کو جگہ جگہ ملتی. پھر رزلٹ کیا نکلتا تھا؟ رزلٹ نکلتا تھا 500%، 1000%، 2000%.
20%, 40%, 60% نہیں نکلتا تھا رزلٹ سینکڑوں میں اور ہزاروں میں نکلتا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے رہنما ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے نمونہ ہے. تو آپ کی زندگی کا ایک ابھرا ہوا پہلو یہ ہے کہ آپ منصوبہ بندی فرماتے تھے اس زمین پر. دوستوں اور ساتھیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کون کون سا پہلو ہم یہاں تذکرے کے طور پر لائیں جس میں منصوبہ بندی ہمیں ملتی ہو؟ آپ سیرت پڑھتے جائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں منصوبہ بندی ملتی جائے گی. میں صرف نمونے کے لیے ایک بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جا رہے ہیں، اور آپ چھوڑ کر کے نہیں جا رہے ہیں بلکہ آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ مکہ چھوڑ دیں. آپ مکے سے باہر نکل رہے تھے، مکے کو مڑ مڑ کر کے دیکھتے تھے اور کہتے تھے، مکہ میرا بچپن تیرے درمیان گزرا ہے، میری جوانی تیرے درمیان گزری ہے، مکہ کے لوگ اگر مجھے نہ نکالتے تو میں نہ نکلتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بڑی محبت تھی، لیکن نکال دیا اس شخص کو جو سراپا رحمت للعالمین تھا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جو صادق تھا، جو امین تھا. اس کو مکے سے لوگوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے میں مجبور کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جرم کیا تھا؟ آپ کا جرم، آپ کو نماز پڑھنے کی بات تھی تو لوگوں نے اس کے لیے آپ سے کہا تھا کہ آپ نماز پڑھیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. غربا، مساکین، یتیم، لاچار، مجبور مستحقین کی خدمت کرنا ہے، پبلک سروس کے کام، خدمت خلق کے کام آپ کرتے رہیے. آپ کو شادی کرنا ہے، ہم شادی کر دیتے ہیں. آپ کو چودھری بنانا ہے، ہم آپ کو سردار بنا لیتے ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کام سے روکا گیا تھا آپ اس کو رکنے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ کام یہ تھا، وہ مشن یہ تھا، ان الحکم الا للہ. اس زمین پہ اگر حکم چلے گا، آرڈر چلے گا، بات مانی جائے گی تو وحدہ لا شریک کی مانی جائے گی. اس کی روشنی میں سارے جو چودھری تھے، سورما تھے، سردار تھے، ان کی زندگی خطرے میں محسوس ہو رہی تھی. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ ہو گئے. وہ سفر ہجرت ویل پلانڈ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا تو آپ کو جانا تھا شمال کی طرف، آپ گئے جنوب کی طرف. یہ منصوبے کا حصہ تھا. فوراً سفر شروع نہیں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. 3 دن تک غار ثور میں آپ نے قیام کیا. فوراً سفر شروع ہو سکتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو سفر شروع کیا وہ عام راستے سے نہیں شروع کیا، غیر معروف اننون راستہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس 3 دن کے لیے جو منصوبہ بندی تھی وہ یہ تھی کہ غار ثور میں کھانا کہاں سے ملے گا؟ وحدہ لا شریک جو من و سلوہ نازل فرما سکتا ہے، وہ اللہ رب العزت جو معجزات اس دنیا میں اس نے پیش کیے، اور وہ ہستی جس سے اس دنیا میں کوئی بہتر نہ پیدا ہوا نہ قیامت تک ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں کھانا ایسے ہی فراہم کر دیتا. لیکن فرمایا آپ رہتی دنیا تک کے پیغمبر ہیں، آپ کی زندگی سارے انسانوں کے لیے نمونہ ہے، آپ کو کھانا ملے گا یہاں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء کے ذریعے ملے گا. حضرت اسماء روزانہ کھانا بنا کر کے جب رات ڈھل جاتی تھی، جب اندھیرا چھا جاتا تھا تو تقریباً 6 کلومیٹر کے آس پاس ہوتا ہے غار ثور، وہ جاتی تھی وہاں. 22 سال کی عمر کی خاتون اور 6 مہینے کا حمل آپ کو تھا. اور آپ غار ثور کی بلندی کو دیکھیں اور جس جانفشانی کے ساتھ آدمی وہاں پہنچ سکتا ہے اس کا تصور اپنے ذہن میں کیجیے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن، دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ. حضرت عبداللہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ قریش کے اور مکہ کے مختلف مجلسوں میں دن بھر بیٹھتے رہیں. یہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، اس کی پوری رپورٹ کلیکٹ کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رات میں حاضر ہو کر کے بتا دیں کہ آپ کے بارے میں یہ ہو رہا ہے. عامر بن فہیرہ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، جو بکریاں چلاتا تھا، ان کا کام یہ تھا کہ جب حضرت اسماء اور حضرت عبداللہ واپس آ جائیں کھانا کھلا کر کے اور رپورٹ دے کر کے، تو وہ بکریاں چراتے ہوئے وہاں پہنچ جائیں غار ثور کے دہانے پر اور وہاں پر گرم گرم دودھ دے دیں. اور دوسرا بڑا کام یہ تھا کہ وہاں سے واپسی میں قدموں کے نشانات کو بکریوں کے ذریعے مٹاتے ہوئے آئیں، اس لیے کہ عرب تو قدموں کے نشان کے ماہر تھے. اور عبداللہ بن اریقید جو مشرک تھا، جس کے ذمے یہ تھا کہ وہ راستہ کا جو ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو مدینہ لے جائے گا، وہ تیسرے دن صبح بھور میں وہ لا کر کے سواریاں غار ثور کے دہانے پر کھڑا کر دے گا اور وہاں سے پھر یہ قافلہ ہجرت کے لیے چلے گا. ویل پلانڈ، اس کو کہتے ہیں منصوبہ بندی. ہماری خواتین یہاں جمعہ کے خطبے میں موجود رہتی ہیں. حضرت اسماء کی عمر 22 سال کی ہے، 6 مہینے کا حمل ہے.
کھانا بنا رہی ہیں، بھائی کو لے کر کے رپورٹ پیش کرتی ہیں۔ بعض ہمارے سیرت نگار نے تو لکھا ہے کہ اس پورے واقع ہجرت کا جو سفر تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری ہونے سے پہلے، اس کو مینج کرنے والی وہ تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سوکھا کھانا بھی تو چاہیے، مدینہ پتہ نہیں کب پہنچیں گے، کچھ سوکھا کھانا بھی چاہیے۔ وہ رات بھر بناتے نہیں کھانا، اور جلدی سے دیر نہ ہو جائے کھانے کو سمیٹ کر کے پہنچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غار ثور میں۔ اب نکلنا ہے، چوشے کو باندھنے کا جو بندھن ہونا چاہیے وہ بھول گئیں۔ اس وقت عورتیں نطاق باندھتی تھیں، بیلٹ باندھتی تھیں اپنی کمر میں، چمڑے کا ہوتا تھا۔ انہوں نے کوشش کر کے اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک سے اپنی کمر باندھی اور دوسرے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توشے کو باندھ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکاب میں لگا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے فرمایا، حضرت اسماء سن لے، تو دنیا میں جتنی بھی عورتیں ہیں سب کو اپنے کمر کو باندھنے کے لیے نطاق لانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن دنیا تجھے ذات النطاقین سے یاد کرے گی تو 2 کمر بند رکھنے والی عورت ہے۔ جب ذات النطاقین کہا جاتا ہے، حضرت اسماء کا چہرہ نظروں میں گھومتا ہے اور سفر ہجرت اور اس کی پوری منصوبہ بندی ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ تمہاری جو زندگی ہے وہ چند دن کی ہے۔ آج جو مینجمنٹ پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور پلاننگ پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اس میں اسٹریٹجی، حکمت عملی، لاہ عمل کے 4 پلر بتائے جاتے ہیں۔ ایک تو ہے ویژن، آدمی ویژن بہت اچھا ہو، کل دیکھ سکتا ہو۔ دوسری بات تجزیہ، انالیسس، اور تیسری چیز ٹارگٹ، اہداف، اور 5ویں چیز یہ ہے کہ جناب منصوبہ، پلاننگ۔ یہ جب بنائی جاتی ہے، یہ چیز طے ہوتی ہے تو دنیا کی کمپنیاں چلتی ہیں، دنیا کے جو نظریات ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں، اس دنیا میں لوگ برسر اقتدار آتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ چاروں چیزیں ختم تھیں۔ آپ نے تو 1400 سال پہلے ان ساری چیزوں کو برت کر کے دکھا دیا اور یہ سمجھا دیا کہ دیکھو یہ جو ویژن ہے، ویژن کیا چیز ہوتی ہے؟ ویژن یہ ہے کہ تمہاری جو سوچ ہے، تمہارا جو نظریہ ہے، تمہاری جو فکر ہے، تمہارا جو گول ہے، اس کے لیے تمہاری جو سوچ ہے وہ عظیم ہونی چاہیے۔ مسلمان کے ویژن سے بڑا کسی کا ویژن نہیں ہو سکتا۔ ہمارا تو ویژن یہ ہے کہ دنیا ہمارے قدموں میں ہو اور نظر ہماری آخرت پر ہو۔ فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ذہین شخص وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو حاصل کرے، موت کے بعد والی زندگی کے لیے کام کرے۔ آج کی جو پلاننگ ہے، آج کا جو مینجمنٹ کا اصول ہے، وہ تو کہتا ہے دنیا کو قابو میں لاؤ، اچھی کمپنی کماؤ، اچھی کمپنی بناؤ، دولت کماؤ، دنیا حاصل کرو۔ لیکن مسلمان کا ویژن یہ ہے کہ یہ پوری دنیا ہماری ہے، ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، یہ جو زمین ہے میرے نیک بندوں کی میراث ہے، لیکن یہاں ہمیں نہیں رہنا ہے، ہمیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اس کے سامنے اس زندگی کو ایسا برت کر کے جائیں اور لوگوں کے ایسا کام آ کر کے جائیں اور یہاں قیام و عدل و قسط ایسا کر کے جائیں کہ یہاں سکھ ہو، چین ہو، امن و شانتی ہو۔ جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بندہ تو نے اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کیا، جنت تیری منتظر ہے۔ تو دوستو اور ساتھیو، قرآن مجید نے بتایا کہ منصوبہ بندی دعوت کے لیے بھی ہوتی ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لانا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلاؤ، کیسے؟ حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ یہ حکمت اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔ والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت، وجادلھم باللتی ہی احسن، جدال احسن۔ یہ تینوں نقطے ایسے ہیں جس پر ہمارے مفسرین نے بہت لکھا ہے۔ تو فرمایا یہ دعوتی منصوبہ بندی ہے۔ معاشی منصوبہ بندی کے بارے میں سورہ یوسف میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جب بادشاہ نے خواب دیکھا اور حضرت یوسف کے پاس لوگ آئے کہ صورتحال یہ ہے، موٹی گائیں، بلکہ کمزور گائیں موٹی گائیں کو کھا رہی، ہمیں بتائیے۔ تو انہوں نے بتایا کہ قحط آئے گا، 7 سال صورتحال یہ ہوگی کہ تمہارے ہاں پیداوار اچھی ہوگی اور 7 سال کے بعد قحط آ جائے گا۔ یہ ہے خواب کی تعبیر۔ لیکن آپ نے اس قحط کے سلسلے میں جو معاشی منصوبہ بندی بتائی ہے وہ یہ، قال تزرعون 7 سنین دأبا، مستقل 7 سال تک تم کھیتی کرو گے اور تمہاری فصل اچھی ہوگی۔ فما حصدتم فذروه فی سنبلہ، جو تم کاشت حاصل کرو اس کو اس کی بالی میں رہنے دو، گیہوں کو گیہوں کی بالی میں اور دھان کو دھان کی بالی میں رہنے دو۔ اسٹور کرنے کا بہترین طریقہ، ضائع نہیں ہوگا، اس میں گھن نہیں لگے گا، کیڑے نہیں کھائیں گے، اسٹور کرتے جاؤ۔ تو یہ تمہاری جو 7 سال کی منصوبہ بندی ہوگی، اگلے جو 7 سال قحط آنے والے ہیں اس کے لیے کافی ہوگی۔
اس کو کہا گیا ہے یہ معاشی منصوبہ بندی ہے جو قرآن مجید نے ہماری سمجھنے کے لیے بتایا ہے۔ فتح مکہ کے سال میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ان کی عیادت کے لیے آئے، بیمار تھے اور ان کے شفا پانے کی بظاہر امید نظر نہیں آ رہی تھی، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ 2/3 2/3 میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں یا وصیت کر دوں دوسروں کو۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر 1/3 کر دوں؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں، آپ نے فرمایا نعم ٹھیک ہے 1/3 تم وصیت کر دو، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ 1/3 بھی بہت زیادہ ہے۔ فَإِنَّكَ أَن تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اہل و عیال کو خوشحال چھوڑ کر کے جاؤ، یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم ان کو بدحال چھوڑ کر کے جاؤ اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے پھرے۔ تو معاشی منصوبہ بندی یہ ہے کہ آدمی محنت کرے، مشقت کرے، مال و اسباب جو اللہ رب العزت نے اس کو دیا ہے اس کو ایسا انویسٹمنٹ کرے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پروفٹ لائے اور اتنا وہ کمائے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے اور لینے والا ہاتھ نہ ہو، دینے والا ہاتھ ہو۔ لیکن میں وہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اس زمین پر وہ کمانے والا ہو، لیکن اس کی کمائی اللہ کے لیے ہو، اس کی کمائی جنت کے لیے ہو، اس کی کمائی فردوس اعلیٰ کے لیے ہو۔ فرمایا بیوی بچوں کے حقوق تمہیں نہیں مارنے، یہ ہے منصوبہ بندی۔ جنگی منصوبہ بندی کی تعلیمات قرآن مجید میں دی گئی ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کرام کو تیار کیے اس کے لیے، کس کے لیے؟ جتنی تمہاری استطاعت ہو تم تیاری کرو قوت حاصل کرنے کے لیے۔ تمہاری جو قوت ہے وہ مانوی قوت بھی ہو اور ظاہری قوت بھی ہو، تمہاری قوت جو ہے وہ فوجی قوت بھی تمہارے ساتھ ہو، عددی قوت ہو، تمہارے پاس اچھے فوجی ہوں، تمہارے پاس ساز و سامان اچھے ہوں، اور میرے رباط الخیل اچھے قسم کے گھوڑے تم آپ تیار کریں۔ اس کے ذریعے کیا ہوگا؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم۔ قرآن نے پہلے عدو اللہ استعمال کیا، اس کے بعد عدوکم استعمال کیا ہے۔ تمہاری جو منصوبہ بندی ہوگی قوت کے لیے، طاقت کے لیے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے جو دشمن دندناتے پھر رہے ہیں، اس زمین پر فساد پھیلا رہے ہیں، کفر و شرک کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں، ظلم اور زیادتی کا اکھاڑا بنا رکھا ہے اس دنیا کو انہوں نے، تو اس کے ذریعے تم کا مقابلہ کر سکو گے جو اللہ کے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن بھی ہیں۔ دوستو اور ساتھیو، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہماری پوری زندگی منصوبہ بند ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ تمہارا ویژن بہت وسیع ہونا چاہیے، کل کے بارے میں دیکھو، آخرت کے بارے میں دیکھو، جنت کی منصوبہ بندی تم کرو۔ مشورہ تمہیں لینا چاہیے اپنی منصوبہ بندی کے سلسلے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی اور بڑی سلسلے میں صحابہ کرام کو مشورہ لینے کا عادی بناتے تھے۔ ایک مرتبہ تو جنگ کا معاملہ تھا، مدینہ شریف کا محاصرہ کر رہے تھے دشمن، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیسے بچا جائے؟ تو حضرت سلمان نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایران کی جو حکمت عملی ہے جنگوں کی وہ یہ ہے کہ خندق کھود دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم یہ کریں گے، منصوبہ تمہارا مشورہ بہت اچھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں جب اپنی جگہ متعین کر رہے ہیں، مشرکین سے پہلے آپ پہنچ گئے وہاں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نشیب میں تھے، زمین تھوڑی نیچے تھی۔ حضرت الحباب بن المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کے ذریعے یہ جگہ متعین کی گئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، مشورہ دینا ہے تو دیجیے آپ تو مشورے کو اپریشیٹ کرتے تھے۔ فرمایا کہ اگر بارش ہوگی تو پانی یہاں آ جائے گا، کیچڑ ہو جائے گا، کیچڑ میں مقابلہ کرنا مشکل ہوگا، تلوار چلانا مشکل ہوگا۔ میری رائے یہ بنتی ہے کہ اونچائی پر ہم چلیں اور اس کے پیچھے پانی کے ذخیرے بھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اصبت بالرائے، بہت اچھا مشورہ تمہیں دیا۔ حضرت جبریل تشریف لائے اور انہوں نے کہا الحباب المنذر نے جو مشورہ دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیارا مشورہ ہے، آپ اسی پر عمل کیجیے۔ دوستو اور ساتھیو، منصوبہ بندی میں مشورے کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ فرمایا جو تجربات تمہیں حاصل ہوئے ہیں، ایکسپیرینسز جو تمہارے ہیں، اس کی روشنی میں تم کو اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ مومن جب اسے لغزش ملتی ہے، جب اسے ٹھوکر ملتی ہے، اس سے وہ سیکھتا ہے۔ ایک صاحب نے بہت اچھی بات کہی، انہوں نے کہا بادام سے، اخروٹ سے، کاجو سے اور بھی چیزوں سے جو مغزیات ہیں اتنی عقل نہیں بڑھتی جتنا دھوکہ کھانے سے بڑھتی۔ آدمی جب سیکھتا ہے، جب ٹھوکر کھاتا ہے، لغزش آتی ہے اسے،
جب اپنے دھوکہ دیتے ہیں دوسرے دھوکہ دیتے ہیں، اپنوں سے دھوکہ کھاتا ہے دوسروں دھوکہ کھاتا ہے، تو فرمایا اس وقت کے جو تجربات ہیں ان تجربات کو شامل کرنا چاہیے اس کو اپنی منصوبہ بندی میں۔ بہترین وسائل کا استعمال، پوری کائنات وسائل سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں عقل دیا ہے، دل و دماغ دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، تو ہمیں ان صلاحیت کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے اور اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ فرمایا هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه والیہ النشور، وہی ہے جو تمہارے لیے اس نے زمین کو ہموار کر دیا ہے، تم چلو اس کے ہموار زمینوں میں اور کھاؤ اس کے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رزق سے، اور جانا تمہیں پلٹنا تمہیں اسی کی طرف ہے۔ دوستو اور ساتھیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث آپ فرماتے ہیں المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف فی کل خیر، قوی مومن کمزور مومن سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر تو سب کے اندر ہے، جب قوی مومن ہوگا تو کام کرے گا آگے بڑھ کے۔ حدیث کے آخر میں آپ نے فرمایا وَحْرِصْ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُكَ، جو تمہیں نفع بخش چیز ہو اس کے لیے تم کوشش کرو، اس کے لیے تم ڈیزائر اپنے دل میں رکھو، اس کے لیے تم محنت کرو۔ اور آگے کہا وَاسْتَعِن بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ، اور اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو اور عاجز و درماندہ بن کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے نہ بیٹھ جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات بہت وسیع و عریض ہے۔ فرمایا منصوبہ بندی کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ ترجیحات کو اپنے سامنے رکھتے تھے، پرائرٹیز اپنے سامنے رکھتے تھے، پہلے ہمیں کیا کرنا ہے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے۔ دعوت کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا سنیے دعوت مشرکین مکہ ان کو دینے سے پہلے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو قریبی آپ کے رشتہ دار ہیں پہلے ان میں دعوت کا کام آپ کریں۔ معاذ بن جبل کو جب آپ نے یمن بھیجا تھا گورنر بنا کر کے، تو آپ نے کہا تھا معاذ سنو، تمہاری جو پریارٹیز ہیں وہ یہ ہونی چاہیے، پہلے تم توحید کی دعوت دینا، لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا تم، اور اس کے بعد تم نماز کی دعوت دینا، اور اس کے بعد تم زکوٰۃ کی دعوت دینا۔ یہ تین ترجیحات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو بتائیں۔ جب منصوبہ بندی ہو جائے اور منصوبہ بندی ہونے کے بعد اس پر عمل ہو تو جناب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رزلٹ نہیں نکلتا تو آدمی مایوس ہوتا ہے، آدمی کا پوری جو ہے کمپنی کولیپس کر گئی، اس کا پورا بزنس ڈھا گیا، اس نے خودکشی کر لی، بھاگ گیا ملک چھوڑ کر کے وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا سنو، مایوس اس لیے تمہیں نہیں ہونا ہے کہ تم جس کے بندے ہو وہ حی ہے، قیوم ہے، وہ ہے زمین پر موجود ہے، ہمیشہ زندہ و جاوید ہے، وہ تمہیں آزما رہا ہے، کل تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اسی لیے فرمایا جب تمہیں کوئی پریشانی ہو، تمہارا جو منصوبہ ہے وہ عملی جامہ نہ پہن سکے، تو تم اللہ رب العزت کی طرف پلٹو، انابت کرو، اپنا تجزیہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، صحابہ کرام پروانوں کی طرح موجود تھے، آپ نے فرمایا 5 چیزیں مجھ سے لے لو، اس پر عمل کرو، عمل نہیں کر سکتے تو سکھا دو دوسروں کو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں حاضر ہوا، میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ہاتھ کو پکڑا، وعد خمسن، 5 چیزیں وہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کر کے بتائیں، 1 2 3 4 5۔ پہلی بات جو آپ نے بتائی وہ یہ ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جو فیصلہ کر دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، دنیا کے سب سے زیادہ بے نیاز شخص تم ہو جاؤ۔ رب نے میرے لیے یہی چاہا تھا، میں نے اپنی وسائل، اپنے ذرائع، اپنی حکمت، اپنی ترجیحات سب کچھ لگا دیا میں نے، لیکن اللہ رب العزت کو شاید یہ منظور نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مشہور قول ہے، وہ فرماتے ہیں عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے عزم و ارادہ کے ٹوٹنے سے۔ آدمی بہت کچھ چاہتا ہے، کر سکتا ہے، سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، لیکن اللہ رب العزت نہیں چاہتا تو چیز نہیں ہوتی۔ آدمی یہ کہتا ہے کبھی کبھی اگر میں نے ایسا کر لیا ہوتا تو ہو جاتا، اگر میں نے ایسا کر لیا ہوتا ہو جاتا۔ لمبی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، یہ جو لو ہے نا، اگر والا، اس کو نکال دو، یہ جو لو ہے یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے۔ آدمی کہتا ہے نا ہارٹ اٹیک ہوا رات میں کسی کو اور جلدی نہیں لے جا پائے، گاڑی دیر سے آئی، اگر گاڑی جلدی آ جاتی ہے تو شاید یہ بچ جاتے، نہیں۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا ہوتا تو شاید ایسا ہو جاتا، نہیں۔ جو آپ کر سکتے ہیں وہ کیجئے، جو نہیں کر سکتے تھے وہ نہیں ہوا، اور لو اگر مگر مت کیجئے، اللہ رب العزت پر بھروسہ کیجئے، اللہ رب العزت اس میں خیر فرمائے گا۔ یہ چیز ہمارے درمیان ہونی چاہیے۔ سب سے آخری چیز یہ ہے جب بندے مومن منصوبہ بندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توفیق حاصل کرتا ہے۔ جو مومن نہیں ہے، جو مشرک ہے، جو کافر ہے، جو ملحد ہے، جو دنیا کا بندہ ہے، اور بندے مومن میں فرق یہ ہے
کہ وہ شخص اپنی قوت پر بھروسہ کرتا ہے، اپنے منصوبہ بندی پہ بھروسہ کرتا ہے، اپنے روپے پیسے وسائل پر بھروسہ کرتا ہے، بندے مومن ساری چیزوں کے بعد وحدہ لا شریک کی توفیق پر بھروسہ کرتا ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن شَاءَ اللَّهُ، تم کو کوئی چیز کرنی ہو تو یہ نہ کہو کہ میں کل کر دوں گا، نہ کہو کہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو میں اس چیز کو کروں گا۔ اللہ رب العزت میری کمپنی، میری فیکٹری، میرا کام، میرا منصوبہ انشاءاللہ العزیز اس کو عملی جامہ پہنا دے گا، اس میں کامیابی عطا فرمائے گا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر جو توکل ہے وہ مومن کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت ہے، لیکن توکل سے پہلے کوشش اور اپنے وسائل و ذرائع کا استعمال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، صحابہ کرام پروانوں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے، ایک اعرابی مسجد نبوی کے دروازے پر آیا اور اپنا اونٹ چھوڑ کر کے اسٹیٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں چلا آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توکل کیا چیز ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اپنے جانور کو باندھ کر کے آؤ پھر بتاتا ہوں میں۔ وہ بڑے ذہین ہوتے تھے، انہوں نے کہا میں توکل سمجھ گیا، پہلے اپنے جانور کو باندھو، جو اپنے بس میں ہے وہ کرو، پھر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو۔ دوستو اور ساتھیو، آخری بات جو میں آپ سے عرض کر سکتا ہوں وہ یہ کہ ہمیں منصوبہ بندی کرنی چاہیے اپنی ذات کے لیے، اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کے لیے۔ ہماری تہجد کیسے ہوگی، راتوں میں ہم ہماری بیوی کیسے کھڑے ہو کر کے اللہ کے راستے میں بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، کیسے میں نفلی روزہ رکھوں گا، کیسا میرا مطالعہ ہوگا، قرآن کا مطالعہ، حدیث کا مطالعہ، لٹریچر کا مطالعہ، اسلامی کتابوں کا مطالعہ، باطل نظریات کا مطالعہ، مذاہب عالم کا مطالعہ، تحریکات اسلامی کا مطالعہ، اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی پوری دنیا میں ان کا مطالعہ، کمپریہنسو اسٹڈی میری کیسے ہوگی، اس کے بارے میں ہمیں منصوبہ بندی کرنی ہے۔ بیوی میری کیسے مسلمان بنے، بچے کیسے اللہ تعالیٰ کی جنت میں جانے کے لائق ہو سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے توشہ اکٹھا کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونے چھوڑے ہیں، آپ کے نمونوں کے بعد صحابہ کرام کے جو نمونے ہیں، اس میں ایک نمونہ تو ایسا ہے کہ ان کی زندگی کی جو منصوبہ بندی تھی وہ دنیا کے لیے کم تھی، آخرت کے لیے زیادہ تھی، اس لیے کہ ان کا فوکس جو تھا وہ آخرت تھی۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمس کے گورنر تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے میں، مفلوق الحال انسان، ایک جوڑا کپڑا، کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا، اس لیے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے سامان۔ حضرت عمر کو جب اطلاع ملی کہ مفلوق الحالی بڑھ چکی ہے، 1000 دینار دے کر کے انہوں نے ایک قاصدی کو بھیجا اور کہا کہ یہ امیر المومنین نے دیا ہے، آپ کی جو مفلوق الحالی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، آپ اس کو استعمال کریں۔ انہوں نے اس کو کھولا تو دیکھا کہ 1000 دینار تھے وہ۔ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیوی قریب میں تھی، بھاگتی ہوئی آئی، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کا انتقال ہو گیا؟ کہا اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ہو گیا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ دیکھو دنیا میرے گھر میں آئی ہے تاکہ میری آخرت لے جائے۔ 2 راستے ہمارے سامنے ہیں، یا تو 1000 دینار کو ہم انویسٹ کر دیں اور اس سے جو پروفٹ آئے اس کو کھاتے رہیں زندگی بھر، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس دنیا میں نہیں، اللہ رب العزت کے ہاں ہم اس کو انویسٹ کر دیں اور اللہ رب العزت کے ہاں فردوس اعلیٰ میں ہمیں مقام مل جائے۔ بیوی نے کہا یہ دوسرا والا انویسٹمنٹ صحیح ہے۔ رات بھیگ گئی، نصف شب کے بعد دونوں میاں بیوی نے 2 دینار 3 دینار 4 دینار پھٹے ہوئے کپڑوں میں لپیٹا، بنا دیا چھوٹی چھوٹی پوٹلی، اور رات میں غربا مساکین کے دروازوں پر دستک دے کے اسے بانٹ دیا۔ صبح ہوتے ہوتے سب ختم ہو گیا۔ یہ اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں انویسٹ کر دیا۔ یہ جو منصوبہ بندی تھی وہ فردوس اعلیٰ کی منصوبہ بندی تھی۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، ہمیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ فرمایا یا ایھا الانسان انک قادح ربک قدحا فملاقیہ، انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، ایک دن تیری ملاقات اس سے ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔